اور دوسرے علمدار عباس سے علمدار. عباس جعفر طیار کے بعد آ رہے ہیں. اگرچہ جو واقعہ مرثیوں میں پڑھا جاتا ہے وہ تو غلط. ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے نا کہ عاشور کی صبح اون و محمد ناراض ہو گئے. عباس کو علمدار کیوں بنایا؟ یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارا بابا اسلام کا پہلا علمدار تھا، ہمارا دادا. اہل بیت کے حوالے سے ایسی بات آپ سوچ بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال پہلے جعفر طیار تھے، پھر عباس تھے. وہ بھی علمدار، یہ بھی علمدار. ان کے بازو بھی کٹے علم کو بچاتے ہوئے، ان کے بازو بھی کٹے علم کو بچاتے ہوئے. لیکن آج بھی دنیا میں جہاں یہ دو لفظ استعمال ہوں گے، علمدار، ذہن میں جعفر طیار پھر بھی نہیں آئیں گے، عباس ہی آئیں گے. آج بھی دنیا میں جہاں یہ لفظ استعمال ہوگا بازو کٹے، جعفر طیار ذہن میں نہیں آئیں گے، عباس علمدار ہی آئیں گے. جعفر طیار کے بازو کٹے تو علم سنبھالنے والا دوسرا تھا. عباس کے بازو کٹے تو ایسا علم ٹھنڈا ہوا کہ اب کوئی اس علم کو سنبھالنے والا نہیں. میں جعفر طیار کے رتبے کو کم نہیں کر رہا ہوں، ان کی فضیلت ابھی بڑھ کے آ رہا ہوں. لیکن عباس جعفر طیار کے بازو کٹے، بڑی قربانی دی. روز قیامت شہزادی یا کوئی اور انہیں شفاعت کا ذریعہ بنا کے نہ لائے گی. عباس کے بازو کھٹے تو فاطمہ جب بارگاہ الہی میں آئے گی یا اصغر کا خون بھرا کرتا لے کے آئے گی یا عباس کے کٹے ہوئے بازو لائے گی. جعفر طیار کے بازو کٹ گئے. ارے جعفر طیار کی توہین نہیں کر رہا، پیغمبر روئے، بڑے رتبے کی بشارت دی، ماتم کیا. لیکن بس عباس کے بازو کٹے تو ہر جگہ ہر ایک نے ایک سوال کیا، شہزادی آپ کی چادر چھن گئی، آقا عباس کہاں چلے گا؟ عباس کے بازو محافظ چادر زینب تھے. عباس کے بازو سکینہ کے پانی پلانے کا ذریعہ تھے. عباس کے بازو کٹ گئے، ام البنین کا شکوہ سامنے آیا. بس آج انہی مسائل پہ بات ختم کر رہا ہوں، جو میرا اعلان تھا اس کی طرف نہیں جا سکتا. بعد واقعہ کربلا دشمن اہل بیت بقیع کے قبرستان کے قریب سے گزر رہا، دیکھا محلہ بنی ہاشم کے گھر کا دروازہ کھلا. ایک بہت ہی ضعیف بی بی عصا کے سہارے مشکل سے چلتی بھی آگے بڑھ رہی، سر سے پیر تک سیاہ لباس میں. اس قبر پہ اپنے آپ کو گرایا جو شہزادی کی قبر سے منسوب، اور ایک مرتبہ کہا، اے شہزادی یہ کون ہے؟ اے رسول کی بیٹی، اے میری ملکہ شہزادی فاطمہ، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی. یہ دشمن اہل بیت مدینے والے کو روک کے کہتا یہ کون بی بی ہے؟ ہم غیر ہیں، ہمارا کوئی تعلق بنی ہاشم سے نہیں. ہمیں پتا ہے کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے، ام البنین کا بیٹا ہے. یہ تو نکلی ہی محلہ بنی ہاشم سے ہے، خاندان والی ہیں، اور انہیں یہ نہیں معلوم. مدینے والوں نے کہا ارے یہ خود ام البنین ہے جو اپنے عباس کا پرسہ زہرا کو دے رہی. کیونکہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا عباس حسن و حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا ہے، عباس میرا لال ہے. ارے عباس کا پرسہ دینا ہے تو فاطمہ کو آ کے عباس کا پرسہ. قبر فاطمہ پہ عباس کی ماں ام البنین چہرہ اٹھا کے کربلا کو دیکھتی ہے اور دو جملے کہتی ہے اور میری مجلس ختم. پہلا جملہ سمجھ میں آتا، دوسرا سمجھ میں نہیں آتا. جب تک کہ بی بی نے خود نہ سمجھایا. پہلا جملہ سمجھ میں آتا، کہتی ہے عباس دنیا آ کے مجھے تیرا پرسہ دیتی ہے. ام البنین فرما رہی میں سب کی بات سنتی ہوں، یقین کسی کی بات پہ نہیں کرتی. مجھے پتا ہے کہ تجھے مارنے والا اس دنیا میں ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا. میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں نے تجھے پالا ہے،
مجھے پتا ہے کہ عباس ایک ایسا شیر ہے، اس دنیا میں عباس کو مارنے والا تو کوئی نہیں۔ لوگ پرسہ دیتے ہیں، ام البنین پرسہ لو عباس مارا گیا۔ میں سمجھتی ہوں ان سب کو غلط فہمی ہو رہی۔ دیکھیں جملہ سمجھ میں آتا ہے، عباس کو کون مار سکتا ہے، لیکن ام البنین کہتی ہے اور بیٹا پھر میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ یہ یقین کیسے پیدا ہو گیا اتنے جلدی؟ کہا میں یقین کر لیتی، جب میں سنتی ہوں میری شہزادی سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے۔ ارے میرا عباس زندہ ہوتا کوئی سکینہ کے تماچے نہیں لگا سکتا۔ میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے مارے گئے، ارے میرا عباس زندہ ہوتا کوئی سجاد کے کوڑے مار سکتا تھا؟ آخری جملہ، بس آخری جملہ، میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھین لی گئی، ارے عباس زندہ ہوتا مجال تھی کسی میں کہ چادر زینب پہ ہاتھ